پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند کے عظیم، پاک اور زوراور نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کے کلام کا عنوان ہے، کیا مسیحوں کو کسی مرحوم کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، یہ خیال کسی اور قوم کا، یہ نظریہ کسی اور قوم کا تو ہو سکتا ہے، لیکن مسیحوں کا یہ خیال، یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے اور ہم اس کے لیے دعا کریں۔ عزیزوں، مقدس داؤد کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا بیٹا بیمار تھا، اس نے 7 دن تک روزہ رکھا، کچھ نہ کھایا نہ پیا، وہ خدا کی حضوری کے اندر رہا، سجدے میں پڑا رہا، لیکن جب اس کا بیٹا مر گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا ہے اور اس نے کھانا کھایا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم خدا کی ستائش کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو مردے اس کی ستائش نہیں کرتے، اور نہ ہی ہماری دعائیں اس مردے تک پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں کا تعلق صرف زندوں تک ہے۔ ہم زندوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم مردوں کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری دعائیں ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آج خدا کے کلام کی روشنی میں جانیں گے کہ کیا کسی بھی مسیح کو جو ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جائے، کیا ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چند حوالہ جات آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 3 باب جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اب دیکھیں کہ ہمارا کوئی عزیز اگر اس دنیا سے چلا جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی زندگی پر۔ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر مسیح کو قبول کیا تھا؟ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر بپتسمہ لیا تھا؟ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر توبہ کی تھی؟ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کو خداوند یسوع مسیح کو دیا تھا؟ کیا وہ یسوع کے خون سے دھل چکا تھا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی زندگی پر۔ کلام تو یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، جو مسیح یسوع میں نہیں ہیں ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مسیح کے ساتھ تعلق تھا، اس کا کلام کے ساتھ تعلق تھا، کیا اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ اگر تو تھا تو کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، جو اپنی زندگی کے اندر خدا کے بیٹے کو ویلکم کرتا ہے، جو اجازت دیتا ہے خدا کے بیٹے کو اس کی زندگی کے اندر آئے، اس کی زندگی کے اندر مداخلت کرے، اس کے گھر کے اندر مداخلت کرے، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ فلپیوں 1 باب 23ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ رسول اعظم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں،
کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ دنیا کے اندر ہے خدا کا بندہ کہتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے، میرا جی تو چاہتا ہے کہ اس دنیا سے کوچ کر جاؤں اور مسیح کے پاس چلا جاؤں۔ وہ مسیح سے باتیں کرنے کا کس طرح مشتاق ہے، وہ مسیح کو دیکھنے کا کس طرح مشتاق ہے، وہ مسیح کے پاس جانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا سب مسیحوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور ہمارا گھر آسمان پر ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں۔ عزیزو، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم وطن کے وطن میں ہیں خدا ان کے ہاں سے جلا وطن ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں خدا کی حضوری سے، خدا کی بادشاہت سے ہم جلا وطن ہیں۔ وہاں ہمارا اصلی گھر ہے، یہ عارضی ہے دنیا، خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے، لیکن بات وہی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کردار پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پر کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا، ہم کس طرح چلتے ہیں؟ کیا ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار ویسا ہے جیسا مسیح کا تھا؟ کیا ہمارا رویہ ویسا ہے جیسا مسیح کا تھا؟ کیا ہم مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے صرف نام کے مسیحی کہلاتے ہیں؟ کیا ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں؟ عزیزو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پر، ہمارا اعمال کیسا ہے۔ اگر ہماری سوچیں مسیح جیسی ہوں گی، اگر ہمارے کام مسیح جیسے ہوں گے، اگر ہم مسیح کے پیروکار جو اوریجنل پیروکار ہیں ان جیسے ہوں گے، تو پھر ہمارا گھر جو مسیح یسوع نے کہا کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، ہم وہاں جائیں گے، ہم خدا کی بادشاہت میں جائیں گے۔ لیکن عزیزو، اگر ہم کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن ہمارے کام جو ہیں یہ مسیح یسوع جیسے نہیں ہیں، ہمارے کام خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر ہم مسیحی نہیں ہیں۔ اگر ہم چرچ بھی جاتے ہیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہم کسی اور جگہ پر بھی جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو ہمارا کردار مسیح جیسا نہیں ہے۔ اگر ہم کہلاتے تو مسیح کے ہیں لیکن ہمارے اندر جھوٹ، فریب، نفرت، حسد، کینہ اور ان جیسی اور بہت سی بدعات پائی جاتی ہیں تو ہم مسیح کے پیروکار نہیں ہیں۔ اگر ہم مسیح کے پیروکار بن جائیں گے، اگر ہم مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں گے، تب ہی ہم مسیح کے پیروکار کہلائیں گے اور ہمارا گھر جو آسمان پر ہے ہم اس میں داخل ہوں گے، جو خدا کی بادشاہی ہے۔ لوکا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس نے اس سے کہا، یعنی مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح یسوع صلیب پر ہیں، ان کے ساتھ 2 ڈاکو بھی ہیں۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ طنز کرتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے تو صلیب سے اتر آ، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ لیکن مسیح یسوع کے ساتھ اس نے بات کی، مسیح یسوع کے ساتھ جب اس نے بات کی تو مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
عزیزو، جو شخص اپنی زندگی کے اندر مسیح کو ویلکم کرتا ہے، جو اپنی زندگی کے اندر کوشش کرتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ بات کروں، جو اپنی زندگی کے اندر مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جو اپنی زندگی کے اندر یہ کہتا ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، مسیح اس کو اس ڈاکو کی طرح کہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس بات کا تعلق ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جو شخص اپنی زندگی کے اندر مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور مسیح کو آنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے گناہ، اس کے پاپ، اس کی غلطیاں مسیح کے خون سے دھل جاتی ہیں۔ ہماری پاکیزگی جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے، لیکن جب ہم مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں تو پھر ہمیں پاکیزگی ملتی ہے اور پھر ہم فردوس میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی ملاقات مسیح کے ساتھ ہو جائے اس زندگی کے اندر بہاریں لگ جاتی ہیں، جس زندگی کے اندر مسیح داخل ہو جائے اس زندگی کے اندر رونق آ جاتی ہے، جس زندگی کے اندر مسیح آ جائے اس زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، جس زندگی کے اندر مسیح آ جائے اس زندگی کے اندر عجیب کام ظہور میں آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اعمال 7واں باب اس کی 55 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس نے روح القدس سے مأمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ خدا کا بندہ مقدس اسطفنس سنسار کیا جا رہا ہے، اور جب سنسار کیا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب کوئی بھی ایماندار ہو جس کی زندگی کے اندر مسیح ہو تو پھر اس دنیا کے اندر بھی وہ دیکھتا ہے کہ مسیح کہاں ہے، اور اس کا بھی ٹھکانہ اسے نظر آ جاتا ہے کہ میرا مقام کہاں ہے۔ کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی بلیور جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ، میرا گھر کہاں ہے۔ اسے یقین ہے کہ میرا گھر خدا کی بادشاہی ہے۔ عزیزو، جب زبور 115 اور اس کی 70ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی میں اتر جاتے ہیں۔ یسایہ 38 باب جب اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی، وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ جب زبور 30 اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب میں گور میں چلا جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ، کیا خاک تیری ستائش کرے گی، کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی۔ عزیزو، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے نہ تو وہ خدا کی ستائش کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری دعاؤں کا اس پر کچھ اثر انداز ہوتا ہے۔ آخری حوالہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ لوکا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 16واں باب 19ویں آیت سے 31ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خدا ان کے زندہ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا، ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر پڑا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے۔ ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا
اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ ان سب باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا، جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اب دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ مرحوم ایمانداروں کی عید ہمیں منانی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح مرحوموں کے لیے دعا کرنی اور مردوں کی عید منانی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم مردوں کے لیے دعا نہ کریں، اور نہ ہماری دعائیں اس مرحوم تک کبھی بھی پہنچ سکتی ہیں۔ ہماری دعائیں ویسے ہی ہیں جیسے زمین آسمان سے بلند ہے، ویسے ہی ہماری دعائیں مردوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب دیکھیں، اس حوالہ پر جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو لکھا ہے، ایک غریب شخص جس کا نام لازر ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام امیر شخص سے جانا جاتا ہے، اس کا نام یہاں پر درج نہیں ہے، وہ صرف امیر شخص کے نام سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ غریب جو لازر تھا وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور پھر وہ امیر شخص جو ہے وہ بھی مرا، دفن ہوا۔ دیکھیں، جس طرح وہ دنیا کے اندر شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا، اسی طرح وہ مرا۔ جب وہ مرا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے دفنایا گیا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ اسے کفنایا گیا، دفن کیا گیا، اور لکھا ہے فرشتوں نے اسے لے جا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اب جب اس امیر شخص نے آنکھیں اٹھائیں تو خدا کی بادشاہی کے اندر اس نے اس غریب لازر کو دیکھا اور ابراہیم کو بھی دیکھا، تو اس نے کہا کہ اے باپ ابراہیم کو بھیج، کیونکہ میں اس جہنم کی آگ میں تڑپتا ہوں، اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان پر رکھے، کیونکہ میری زبان جل رہی ہے، کیونکہ میرا بدن جل رہا ہے۔ لیکن ابراہیم نے اس سے کیا کہا؟ لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر۔ 25ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، لوکا 16واں باب 25ویں آیت، ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری زندگی کے اعمال پر
کہ خدا نے ہمیں جو زندگی دی، خدا نے ہمیں سانسیں دی، خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، کیا ہماری زندگی کے اندر مسیح تھا؟ کیا ہمارے گناہ مسیح کے خون سے دھل چکے؟ اگر تو ہمارے گناہ مسیح کے خون سے دھل چکے، اگر تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لی تھی، اگر تو ہم نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تھا، اگر تو ہم نے بپتسمہ لے لیا تھا اور مسیح کے پیروکار بن چکے تھے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی مسیح کے جلال کو نہیں دیکھا، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی مسیح کو آنے کی دعوت نہیں دی، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر مسیح کو کبھی ویلکم نہیں کیا، اگر ہماری باتیں مسیح جیسی نہیں تھیں، اگر ہمارا کردار، ہمارا رویہ مسیح یسوع جیسا نہیں تھا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ خدا کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہی حال ہوگا جو اس امیر شخص کا ہوا۔ عزیزو، آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ہم مردوں کے لیے دعا کریں اور اس کی جگہ تبدیل ہو سکتی ہے، تو یہ بہت ہی احمقانہ رویہ ہے، یہ بہت ہی احمقانہ نظریہ ہے ہمارا، کیونکہ بائبل مقدس اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا، خاص طور پر پیسے والے لوگ تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے تو اس کے عزیز جو ہیں وہ بڑے بڑے خادموں کو بلاتے، بڑے بڑے پاسٹروں کو بلاتے، دعائیں کرنے والوں کو بلاتے اور گھر کے اندر عبادات کرتے، اور پھر کیا ہوتا کہ اس کی جو جگہ ہے وہ تبدیل ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ عزیزو، اپنے عزیزوں کی قبروں کو مرمت کرنا یہاں تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں پر پھول چڑھانا، پھول پھینکنا، یہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن قبروں پہ جا کے دعا کرنا یہ سراسر خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اگر دعا کرنی ہے تو زندوں کے لیے کریں، اگر دعا کرنی ہے تو ان لوگوں کے لیے کریں دعا جو جیلوں کے اندر قید ہیں، تاکہ خدا انہیں رہائی دے۔ اگر دعا کرنی ہے تو بیماروں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا انہیں شفا دے۔ اگر دعا کرنی ہے تو بے روزگاروں کے لیے کریں تاکہ خدا انہیں بزنس دے۔ اگر دعا کرنی ہے تو ان لوگوں کے لیے کریں جو اپنی بری روشوں کے اندر گرفتار ہیں، تاکہ خدا ان کی سوچوں کو بدلے، ساؤل کی طرح خدا ان کی زندگی کے اندر مداخلت کرے، ساؤل کی طرح مسیح ان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اگر دعا کرنی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کریں تاکہ وہ توبہ کر لیں اور مسیح کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں۔ اگر دعا کرنی ہے تو ان لوگوں کے لیے کریں جن کی زندگی میں آج تک مسیح نہیں آیا۔ اگر دعا کرنی ہے تو ان لوگوں کے لیے کریں جو مسیح کے کہلاتے تو مسیحی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں مسیح کو آنے کی دعوت نہیں دی۔ عزیزو، اگر ہم مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی سوکھی لکڑی پر پانی ڈالتے ہیں ڈیلی، لیکن وہ کبھی سرسبز نہیں ہونے والی۔ اگر ہم کسی پھلدار درخت کو پانی دیں گے تو اس کی شاخیں بڑھیں گی، وہ پھل لائے گا۔ اگر ہم سوکھی لکڑی پر پانی ڈالیں گے تو نہ تو اس پر پھل لگے گا اور نہ وہ سرسبز اور شاداب ہوگا۔ عزیزو، دعا کرنی ہے تو اپنے ان عزیزوں کے لیے کریں جو مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، جو غیر معبودوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، جو زندہ خدا کو چھوڑ کر، اس کی حضوری کو، اس کے کلام کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے دروازوں پر جاتے ہیں،
जो कब्र परस्ती करते हैं उन लोगों के लिए दुआ करें। खुदा उनकी सोचों को बदले, उनके ख्यालों को बदले। मेरा ईमान है कि खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा, यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। God